بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر شرف كبيرنا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، شاف محشر، والی بطحا، جد الحسن والحسین، امام کائنات، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، میرے اور آپ کے دل کی بہار، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ کائنات میں اللہ خالق کائنات نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کو اس دنیا کے اندر رب العالمین نے چلانے کے لیے، انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں گے، اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل فرمایا، اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کے لیے خالق کائنات مالک ارض و سما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھیجا، اور آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے اس قرآن مجید کی تفسیر فرمائی۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کائنات کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے شفقت کرے، یحببکم اللہ، تو تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ رب العالمین یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر شرف کبیرنا، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس شخص کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری مساجد کے اندر ہم آتے تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، آتے تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں وہ چیز بٹھا لی اور ہم نے یہاں پہ ادب کو، احترام کو، شفقت کو، محبت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، نبی کائنات علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کو صحیح معنوں میں نہیں کیا، ہماری مسجدوں کا سکون برباد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں زمانی رسول اللہ، نبی کائنات نے میرے چھاتی پہ ہاتھ مارا، میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ یہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت دے دے، شریعت کی فقاہت عطا فرما، اس کو قرآن کا علم دے دے، اس کو حدیث کا علم دے دے، اس کو سمجھ عطا فرما اپنے دین کی۔ اور ساتھ یہ کون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ فقام النبی من اللیل، سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ چند سالوں کا بچہ ہے، اور میرے محترم بھائیوں ہمارے چند سالوں کے بچے ان کو تو پاکی پلیتی کا نہیں پتا، یہ تو غسل کرنا دور کی بات ہے، یہ تو شاید وضو کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور یہ تو بچے ہیں، شاید ہمارے بڑوں کو بھی غسل اور وضو کے صحیح طریقے کے اندر صحیح طریقے کا پتہ نہ ہو، اور اس میں ہمارے اندر وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، اس کی ابتدا و انتہا کرنے میں ہم مردوں کے اندر، ہم بڑوں کے اندر بھی غلطیاں ہوں، لیکن نبی کائنات علیہ السلام کی اکیڈمی سے پڑھنے والا، پیغمبر کا تربیت یافتہ یہ چھوٹا سا بچہ عبداللہ ابن عباس، یہ نبی کائنات علیہ السلام کی رات کی تہجد کی نماز بیان کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ کے رات گھر میں رات گزاری، اور نبی کائنات علیہ السلام رات کو اٹھے، آپ نے مسواک کی، آپ نے وضو کیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تلاوت کیا، جو سورہ آل عمران کی آخری آیات آپ پڑھا کرتے تھے، اور نبی کائنات علیہ السلام نے تہجد کو شروع کیا، آپ نے تہجد کی نماز شروع کی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے رات تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ یہ کون سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم مسجد میں چھوٹا بچہ ہے تھوڑا سا بولے شور کرے ہم اس کے بازو سے پکڑ کے اس کو مسجد سے بھگاتے ہیں کہ تم نے ہماری نماز کو خراب کیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس چھوٹا سا بچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اتنی بصیرت والا عمر ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو سیدنا عمر ابن الخطاب آتے، اور فرمایا عمر اتنی جرت والا، طاقت والا، بہادری والا، شجاعت والا کہ سیدنا عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ کے عمر کے مقابلے میں چلا جاتا ہے۔ یہ عمر ابن الخطاب چند سالوں کا بچہ عبداللہ ابن عباس بڑے صحابہ کرام کی مجلس شورا میں، ان کی میٹنگ میں، ان کے مشورے میں عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا کرتا تھا، تو بڑے صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اے عمر ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ عبداللہ ابن عباس کو ہم بڑے صحابہ کرام کی مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے صحابہ کرام کو بلایا
اور ایک میٹنگ رکھی، ایک مشاورت کے لیے صحابہ کرام کو وہاں پہ اکٹھا کیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اے عبداللہ ان میں بیٹھ جاؤ اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی اس سورت کی صحابہ کرام سے تفسیر پوچھی کہ اے بڑے صحابہ تم اعتراض کرتے ہو کہ تم اس صحابی کو کیوں بٹھاتے ہو بڑے صحابہ کی مجلس میں، قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتائیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قالوا فتح المدائن والقصور، سارے صحابہ کہنے لگے عمر تم اس قرآن کی سورت کی ہم سے تفسیر پوچھتے ہو، اس سے مراد ہے کہ جہاد و قتال ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ اس مسلمانوں کو فتح دے گا، قلعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے صحابہ کرام قلعوں کو فتح کریں گے، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کریں گے اور مسلمان پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے، اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ مسلمان قلعوں کو فتح کریں گے، بڑے بڑے علاقے مسلمانوں کی نصیبے میں آئیں گے، لیکن اصل قرآن کی اس سورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی فتح ہوں گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے میرے محبوب آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ جوک در جوگ، وہ فوجوں کی فوجیں، وہ گروہوں کو گروہ وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اللہ کی تسبیح و تمحید بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے اندر نبی کائنات علیہ السلام کی وفات کا اشارہ ہے۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے اے بڑے صحابہ کرام میں عمر بھی سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس سورت کی جو تفسیر عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے اصل میں یہ وہ تفسیر ہے جو تمہیں نہیں آتی تھی۔ میں عمر بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں اس لیے عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتا ہوں۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اور ان کا یہ مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ اور میرے محترم بھائیو اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سنن نسائی کے اندر صحیح سند والی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بڑے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کرواتے اور بڑے صحابہ کرام جماعت میں شامل ہوتے، پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھتے، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے پچھلی صفوں میں، جیسے ہماری مساجد میں ہوتا ہے کہ بچے پچھلی صفوں میں شور ڈالتے ہیں اور ہم اس کے بازو سے پکڑ کے اس کو مسجد سے نکالتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، مینے دیتے ہیں، تم گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، تیرا باپ تمہیں اٹھا کے مسجد میں لے آیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم مسجد میں شور کیا کرتے تھے، اور پوری جب سلام کا وقت ہوتا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے آپ نے نماز کو ختم کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اس کا اختتام کرنا ہے، ہم دوڑ جاتے تھے گھروں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پوری زندگی کبھی بھی ہمیں جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں کہ تم مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اے بچوں تم شور کیوں کرتے ہو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تربیت کی ان چھوٹے بچوں کی، اس لیے عبداللہ ابن عباس جیسا چھوٹا سا بچہ 7 یا 9 سال کی عمر میں مفسر قرآن بنا اور قرآن کی بڑے صحابہ کی موجودگی میں تفسیر بتاتا ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہو کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تربیت۔ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے محبوب ان سے صدقہ زکوٰۃ پکڑیے اور ان سے صدقہ زکوٰۃ پکڑیے، ان کو پاک کیجئے۔ اے میرے نبی ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان صحابہ کرام کے لیے رحمت اور سکونت کا سبب ہے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو اپنی زندگی میں دعا دی اور یہ مفسر قرآن بنے. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرف توجہ کریں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضائی بہن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا اللہ کے پیغمبر یہ انس چھوٹا سا صحابی ہے، میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. آج ہمارے پاس کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی متحت آ جائے خدمت کرنے کے لیے، تنخواہ دار بندہ، تو ہم اس کو تانے مینے بھی دیتے ہیں، کوڑی کراڑی باتیں بھی سناتے ہیں. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں. اور بچوں کے ساتھ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں انس کو کبھی اف تک نہیں کہا. اور ساتھ دعا دی اللہم اکثر مالہ و اولادہ، اللہ انس کے مال کے اندر اور اس کی اولاد کے اندر برکت نازل فرما. سیدنا انس کہتے ہیں میں نے باغ خریدا، لوگوں کا باغ سال کے اندر 1 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، لیکن میں انس کا باغ سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی. اور یہ چھوٹے سے بچے تھے سیدنا انس، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، شفقت کی، محبت کی، پیار کیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر، میری زندگی میں تقریباً 100 بچیاں اور بچے، نواسیاں نواسے میں انس نے اپنی زندگی کے اندر دفن کیے. اللہ نے مجھے اتنی لمبی عمر دی کہ میری زندگی میں اتنی زیادہ میری آل و اولاد ہوئی تھی. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس کہتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد اس کو اپنی مسند کے اندر لائے، مر علینا النبی ونحن نلعب فقال السلام علیکم ایھا الصبیان. سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم بچے کھیل رہے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایھا الصبیان، اے بچوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں، اور تمہارے اوپر اللہ کی برکتیں ہوں. یہ رویہ تھا آپ کا بچوں کے ساتھ. ہم تو اپنے سے بڑے کو سلام میں پہل نہیں کرتے، حالانکہ سلام کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. فرمایا کائنات کے لوگوں کیا تمہیں میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں، اگر تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرو گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر لو، اللہ تمہارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائے. قرآن کہتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین یہ آواز جنتیوں کو لگوائیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، اللہ کی پکیزہ جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تمہاری مہمانی کی جائے گی. جب ہم سلام کو عام کریں گے اللہ ہماری محبتوں کو آپس میں پیدا فرمائے گا. ہم مل کے اللہ کے دین کا کام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تہجدیں پڑھیں گے، اشراقوں کو ادا کریں گے، مسجدوں کو بنائیں گے، مدارس کو تعمیر کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں رأیت النبی یعم الناس و امامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ اذا رکع وضعها اذا رفع من السجود عادها. صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے صحابہ کو امامت کرانی تھی. صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ دیکھا آپ نے اپنی نواسی سیدہ زینب کی بیٹی ابو العاص کی بیٹی امامہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا. یہ وہی عرب تھے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت سے پہلے، آپ کے پیغمبر بننے سے پہلے
یہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ان بچیوں کی وجہ سے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بچی کا باپ آ گیا۔ لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں جماعت کی حالت میں فرضی نماز کی جماعت کروائی اور آپ نے اس بچی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جماعت کروائی تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بچوں کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ اور اس بچی کو کندھوں پہ بٹھا کے جماعت کروائی اور امت کو بتایا کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لاؤ گے تو تمہارے مرنے کے بعد یہ بچے بھی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، تمہارے حق میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، یہ کافروں کا بچہ تھا اور یہ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، یہ بچہ مسلمانوں کی اذان کی آواز کی نقل اتار رہا ہے۔ اور ہمارے بچے گانے گاتے ہیں، گانوں کی نقلیں اتارتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کافروں کا بچہ تھا اور مسلمانوں کی اذان کی آواز کو دہرا رہا ہے۔ ہمارے بچے ڈائیلاگ، فلموں ڈراموں کے ڈائیلاگ اور وہ ہیروئن کی ایکٹنگ کر کے ہمیں دکھاتے ہیں، ہمیں گالیاں نکال کے دکھاتے ہیں، ماں باپ کو الٹے ناموں سے پکارتے ہیں اور ہم وہاں کھڑے ہو کے ہنستے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کا بچہ آواز، اذان کی آواز کو دہرا رہا ہے اور اس کی نقل حایت اتار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، حنین کا موقع ہے، آپ نے اس بچے کو پکڑ کے اذان کی آواز سکھائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مکے کا پکا مؤذن مقرر کر دیا۔ اس شفقت اور محبت کی ضرورت ہے۔ جب یہ شفقت اور محبت ہم بچوں کے ساتھ اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین کی قسم ہے یہ مسجدوں کے مؤذن بھی بنیں گے، یہ خطبے دینے والے بھی بنیں گے، یہ واعظ و نصیحت کرنے والے بھی بنیں گے۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو لائے کہ صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے تھے تو ان کے قافلے لوگوں کے دیہات اور گاؤں کے قریب سے گزرتے تھے۔ سیدنا عمر بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو تم میں سے کوئی شخص اذان دے اور جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ تم کو جماعت کروائے۔ اب یہ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 یا 7 سال کے بچے تھے، بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، کہتے ہیں میرے سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں۔ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں میرے سے زیادہ قرآن کو میری پوری قوم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا تھا، تو میری قوم والوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کیا جو آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں جماعت وہ کروائے جو تم سب میں سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہو۔ کہتے ہیں میری قوم والوں نے مجھے اپنا امام مقرر کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہماری صفوں کے اندر کوئی بچہ کھڑا ہو جائے ہم گٹ سے پکڑ کے اس کو پیچھے کرتے ہیں۔ سعودیہ کے مفتی تھے بہت بڑے، وفات پا چکے ہیں، شیخ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم نے مسجد میں آئے ہوئے بچے کو صف سے گٹ سے پکڑ کے پیچھے کیا، تم نے اس کے حقوق کو مارا ہے، تم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور تم وہ آدمی ہو جس نے بچے کو دین سے متنفر کرنے کے لیے صف سے نکال دیا ہے۔ اور ترکی کی مساجد میں یہ بورڈ چسپا کیے ہیں، انہوں نے بورڈ یہ بینرز لگائے ہیں کہ اگر کسی بچے کے شور کی وجہ سے مسجد کے اندر کسی بزرگ کی، کسی نمازی کی، کسی ساتھی کی نماز خراب ہوتی ہے تو وہ بندہ گھر میں جا کے نماز پڑھ لے، اس کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سیدنا معاویہ بن معاویہ کہو رضی اللہ تعالی،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے جناز گاہ میں اس صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اور اس صحابی کے جنازے میں 70,000 اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتے شامل ہوئے تھے. جبریل سے آپ نے پوچھا، جبریل یہ 70,000 فرشتے یہ معاویہ بن معاویہ قرہ کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں، آج سے پہلے ایسے کسی صحابی کے جنازے میں کوئی اس طرح شامل نہیں ہوا، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، یہ کون سا عمل کرتا تھا؟ تو جبریل نے کہا، محبوب یہ آپ کا وہ صحابی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ چھوٹا سا بچہ سب سے پہلے بولنے لگا تو اس آدمی نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد سکھائی تھی. یہ چھوٹا سا بچہ اس کا سب سے پہلے جب بولا تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ کو آسمان پہ اس کی اتنی زیادہ ادا پسند آئی، رب العالمین نے اس شخص کے جنازے کے اندر اپنے 70,000 فرشتوں کو شامل فرما دیا. اور یہ آپ کے گناہگار بھائی، میری بیٹی الحمدللہ 8 ماہ کی ہے، 8 ماہ کی. تو میں اپنی اہلیہ سے کہا کہ ابھی یہ بولتی نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، کیوں نہ ہم بھی اللہ رب العالمین کا دین، شریعت، تربیت اس کو سکھائیں. تو میں جامعہ لاہور کے اندر پڑھاتا تھا. ایک دن میں گھر میں آیا تو میری اہلیہ میری بیٹی سے کہتی ہے اللہ کہاں پہ ہے. اور یہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. الرحمن علی العرش استوی، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا میں نے اپنی لونڈی کو مارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. آپ نے پوچھا اس عورت سے، اس لونڈی سے، این اللہ، اللہ کہاں پہ ہے؟ کہنے لگی فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے کہا فإنہا مومنہ، اے میرے صحابی یہ لونڈی تو نے اس کو مارا ہے اور تو نے اس پہ زیادتی کی ہے، یہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور عقیدے کا مسئلہ بھی جانتی ہے. میں نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ یہ آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے. تو میں نے دیکھا وہ میری اہلیہ میری بیٹی سے کہتی ہے این اللہ، اللہ کہاں پہ ہے؟ اردو میں کہتی ہے بیٹا بتاؤ اللہ کہاں پہ ہے؟ تو وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرتی ہے کہ اللہ آسمان کی طرف ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق تربیت کریں. اللہ کی قسم کل ہم قبروں میں ہوں گے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں گے تو یہ اولاد ہاتھ اٹھا کے میرے اور آپ کے حق میں اللہ سے دعائیں مانگے. سیدنا عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں. ابو داود کے اندر صحیح سند والی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول سے ہٹ کے ایک دن نماز پڑھائی اور آپ نے نماز میں سجدہ لمبا کر دیا جو معمول سے لمبا سجدہ تھا. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں اپنا سر ایسے اٹھایا کہ پتہ نہیں حادثہ امرن، کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز کی حالت میں وہی آ رہی ہے. کہنے لگے میں نے عجیب معاجرہ دیکھا. جب میں نے سر اٹھا کے ایسے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ سیدنا حسن نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھا تھا سجدے میں. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر آج آپ نے معمول سے ہٹ کے لمبا سجدہ کیا، کیا معاجرہ تھا؟ فرمایا ھذا ابنی ارتحلنی، اے میرے صحابہ میرے اس بچے نے مجھے اپنی سواری بنا لیا تھا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں اس بچے کی کھیل کو خراب کر دوں اور میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا. اور میرے محترم بھائیوں ناراض نہ ہونا، اگر ہمارے مولانا صاحب اپنے بچے کو مسجد میں لے آئیں اور وہ نماز میں ہلکا سا شور کر دے تو ہم کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کی بیگم اس کو سنبھال نہیں سکتی تھی، آپ مسجد میں بچے کو شور ڈلوانے کے لیے لے آئے.
اور کاش صحابہ کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے اللہ کے رسول آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں یا آپ اس بچے کو کھلانے کے لیے آئے ہیں نماز میں؟ ہم اپنے امام صاحب سے کہیں گے مولانا صاحب آپ بچے کو جھولا جھلانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں یا نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپیکٹ دی، عزت دی، احترام دیا، شفقت دی، محبت دی، پیار کیا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے کوئی چھوٹا سا بچہ مفسر قرآن بنا، کوئی چھوٹا سا بچہ محدث حدیث بنا، کوئی چھوٹا سا بچہ مؤذن رسول بنا، کوئی چھوٹا سا بچہ مصلی امام کا وارث بنا، اور کسی بچے کو آپ نے سجدہ آپ نے اس کی وجہ سے لمبا کیا تو آمینہ کے لال نے فرمایا ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ حسن میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے کہ یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ امام نسائی اپنی سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث لائے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا میرے بیٹے حسن و حسین یہ جنتی عورتوں جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ اور یہی حسن و حسین ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیدنا حسن و حسین کو آپ ایسے خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو دین اسلام کی باتیں واضح و نصیحت سنا رہے ہیں، اچانک سیدنا حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے، لمبی انہوں نے قمیضیں پہنی تھی، اپنی قمیضوں کے ساتھ اٹک اٹک کے یہ گر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی رسپیکٹ کے لیے مصلی چھوڑا، ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، آپ نے واضح نصیحت چھوڑا، آپ ممبر سے اترے، جا کے اپنے ان دونوں نواسوں شہزادوں کو اٹھایا اور لا کے اپنے قریب بٹھایا، اور آپ ممبر پہ چڑھے، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا یہ بچے مسجد میں آئے تھے، مال و اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے، اور یہ اپنی قمیضوں کے ساتھ اٹک اٹک کے گر رہے تھے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا کہ یہ بچے گریں، میں نے خطبہ چھوڑ کے ان بچوں کو لا کے بٹھایا ہے، ادھر آ کے جب بٹھایا ہے تب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا ہے۔ آخری حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے ساتھ ایک دن مسجد سے نکلے، آپ نے دیکھا سیدنا حسن وہاں پہ کھیل رہے ہیں، تو سیدنا ابو بکر نے کہا بے ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بے علی و علی یتبسم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں مشابہت ہے، سیدنا علی کے ساتھ اس کی شکل میں مشابہت نہیں ہے، اور اس بچے کو کندھوں پہ اٹھا لیا، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ سن کے مسکرانے لگے۔ یہ رویہ تھا، یہ طریقہ کار تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا صدیق اکبر کا اور صحابہ کرام کا، کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ تو ایمان کی باتیں ہوا کرتی تھی، اسلام کی باتیں ہوا کرتی تھی، جنت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث لائے کہ ایسے سارے صحابہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ کس درخت کی مثال اسلام والے مومن کے ساتھ ملتی ہے، یعنی مومن کی مثال کس درخت سے میچ ہوتی ہے اور اس درخت کے پتے بھی نہیں گرتے؟ اب کوئی صحابی کسی درخت کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں میرے نبی کی اور صحابہ کی تربیت، چھوٹا سا بچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے وواقع فی نفسی کہ ہی النخلہ، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، تو میں بڑے صحابہ کرام سے شرما گیا کہ ان کی موجودگی میں چھوٹا سا بچہ جواب دوں گا تو یہ صحابہ کرام یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں جواب نہیں آتا تھا، اس بچے کو جواب آتا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا ہی النخلہ، مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے۔
یہ تربیت تھی ان صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی بچوں سے۔ اور میرے محترم بھائی اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرو، جب یہ رکوع سجدہ کرتے، جب یہ وضو کرتے، جب یہ نماز پڑھتے مجھے اور آپ کو دیکھیں گے، جب یہ قرآن پڑھتے مجھے آپ کو دیکھیں گے، یہ ہماری تربیت کا اثر ہوگا کہ کل یہ بھی قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔